بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یوکرین نے رشیا کے اوپر بہت سے ڈرون حملے کیے۔ کچھ ڈرون حملے تو ایسے تھے جو کہ کرملن تک پہنچ گئے۔ دیکھیں، ایک ملک کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پلیس ہوتی ہے نا، وہ اس کا کیپٹل ہوتا ہے، جہاں پہ اس کی ساری گورنمنٹ جمع ہوتی ہے، جہاں پہ اس کی ساری ملٹری فورسز کی جو ہائی کمانڈ ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ یوکرین کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ نے 2 پیٹریوٹ کی بیٹریز یوکرین کے حوالے کی تو یوکرین نے ایک پیٹریوٹ بیٹری تو صرف کیو، جو کہ ان کا کیپٹل ہے، اس کی حفاظت کے لیے لگا لی، دوسری کسی اور کی پلیس کے لیے انہوں نے مختص کر دی۔ تو کسی بھی کنٹری کا جو کیپٹل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے۔ جنگ کی صورت میں تو خاص طور پہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی ساری کی ساری جو ملٹری اور سول کمانڈ ہوتی ہے وہ آپ کے کیپٹل میں بیٹھی ہوتی ہے، اور آپ اپنی ساری حکومت اپنے کیپٹل سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ماسکو کے اوپر اگر یوکرین کے ڈرون حملے ہونا شروع ہو جائیں گے تو رشیا، جو کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی بڑا ملک ہے، اس کی ساری گورنمنٹ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ رشیا دنیا میں لینڈ میس کے حوالے سے سب سے بڑا ملک ہے۔ رشیا کو اگر آپ ایک امپائر کے طور پہ لے لیں تو وہ ایسٹ کے اندر نارتھ امریکہ سے جا کے ملتی ہے، سینٹر کے اندر وہ ایشیا کے ساتھ ملتی ہے، اور ویسٹ کے اندر وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ تو تقریباً 3 کانٹیننٹس کے ساتھ رشیا کی امپائر جو ہے وہ ملتی ہے۔ نارتھ کے اندر اس کے ویسے پورے کا پورا آرکٹک ہے، تو جیوگرافیکلی ایک انتہائی زیادہ امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور اگر اس کے کیپٹل کے اوپر اور خاص طور پہ گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر جا کے ڈرون حملے شروع ہو جائیں تو اتنی بڑی گورنمنٹ کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر یہ بات یوکرین یا کوئی اور ملک جانتا ہے کہ اپنے کیپٹل کا ہم نے دفاع کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی رشیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ رشین فورسز نے بھی اپنے ماسکو کے حفاظت کے لیے یہ S-400 میزائل سسٹم لگائے ہوں گے، نہ صرف لگائے ہوں گے بلکہ لگائے ہوئے ہیں، بلکہ ماسکو کی حفاظت کے لیے تمام قسم کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز، جو کہ تمام تینوں لیئرز الٹیچیوڈ کے حوالے سے کور کرتی ہیں، ان کو انہوں نے ان پلیس کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ یوکرین کے ڈرونز کس طرح سے ان تمام لیئرز کو بائی پاس کر کے کرملن کے اوپر جا کے حملہ آور ہو گئے، یہ رشین فورسز کے لیے نہ صرف ایک سبکی کی بات ہے بلکہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ جو روسٹیک کمپنی ہے، جو کہ ان کے تمام ڈیفنس معاملات دیکھتی ہے، اس کے CEO کا کہنا ہے کہ ہم اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جو S-400 کے ریڈار سسٹمز ہیں، خاص طور پہ ان کا 96L6 موبائل ریڈار یونٹ، اس کے اندر ہم کچھ چینجز کر رہے ہیں۔ چینجز کیوں ان کو کرنی پڑی ہیں؟ کیونکہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ انتہائی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کرتے ہیں، جبکہ S-400 میزائل سسٹم کے جو ریڈارز ہیں وہ ہائی فلائنگ آبجیکٹس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ کے ایئر پلینز ہوتے ہیں، فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، میزائلز وغیرہ ہوتے ہیں، جن کی سپیڈ انتہائی زیادہ تیز ہوتی ہے، جن کا الٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا خاصا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بھی بڑی سلو ہوتی ہے، اور یہ اتنے زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر بھی جا کے تو نہیں اڑتے۔ نہ صرف پوری ویسٹرن کنٹریز میں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو رشیا کے S-400 S-500 میزائل سسٹمز ہیں ان کو ایکنالج کیا جاتا ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے اس کا لوہا مانا جاتا ہے، اور ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے توڑ نکالنے کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے استعمال کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1-1.5 سال کے اندر جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، رشیا نے یوکرین کے ایئر ڈیفنس ایسٹس کا انتہائی زیادہ نقصان کر دیا ہے، آئیدر وہ اس کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ہیں یا وہ اس کے فائٹر جیٹس ہیں۔ رشیا نے یوکرین کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پوری طریقے سے آلموسٹ تباہ کر دیا۔ اب جہاں پہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز یوکرین کو کچھ مختلف قسم کے فائٹر جیٹس دینے جا رہی ہے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ F-16 ملنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے سنا کہ آسٹریلیا کی طرف سے FA-18 جہاز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں یوکرین کو، لیکن یہ جو F-16 یا FA-18 قسم کے جہاز ہیں یہ انتہائی زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں، اور پائلٹس کو ان کی ٹریننگ کے لیے کافی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ کمپلیکس بھی نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ایڈوانس بھی نہیں ہوتے جتنا ایک F-16 ہے، جتنا ایک FA-18 ہے۔ ان کو اڑانا قدرے جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور پائلٹ زمین پہ بیٹھ کے ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے ان ڈرونز کو اچھے طریقے سے فلائی بھی کروا سکتا ہے، اور ان سے آپریشنل ڈیوٹیز جو ہے وہ بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ تو یوکرین نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فائٹر جیٹس کا حصول جو ہے اس کے لیے بھی توقع جاری رکھی، امریکہ اور دوسرے تیسرے کنٹریز سے F-16 جہاز مانگے، FA-18 جہاز مانگے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یوکرین ان ڈرونز کو بھی حاصل کرتا گیا، اور ان کے ذریعے سے اپنا کچھ نہ کچھ آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتا گیا۔ ان ڈرونز کے اندر کچھ ریکونیسنس والے ڈرونز ہیں جو کہ یوکرین کی آرمی کو مدد دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر کچھ سوسائڈ ڈرونز تھے جو کہ یوکرین نے حاصل کیے، خود اپنے ملک کے اندر بھی تیار کیے، کئی ایسے انہوں نے تیار کیے جو کہ ماسکو تک جا سکتے تھے،
اور ہم نے دیکھا کہ ماسکو کے اندر جو کریملن ہے جہاں پہ رشیا کی ساری گورنمنٹ بیٹھتی ہے وہ تک ان ڈرون سے محفوظ نہیں تھی. اب یہ جو لو سپیڈ کے اوپر جہاز آپریٹ کرتے ہیں، لو الٹیچیوڈ کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر یوکرین نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے ٹیکٹکس کو بہتر بنا لیا ہے. لو سپیڈ اور لو الٹیچیوڈ والے جہاز نارتھ کوریا کے اندر بھی کافی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ نارتھ کوریا تو کچھ پروپیلر ڈریون بائی پلینز جو ہے ان کو بھی استعمال کرتا ہے. اپنی اسپیشل فورسز کو ساؤتھ کوریا کے اندر مختلف ٹارگٹس پہ ڈپلوائے کرنے کے لیے نارتھ کوریا کچھ پروپیلر ڈریون بائی پلینز استعمال کرتا ہے جن کی سپیڈ انتہائی زیادہ کم ہوتی ہے اور ریڈارز جو ہیں ان کو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ریڈارز ڈیٹیکٹ تو کر لیتے ہیں لیکن جو ریڈار کے اندر آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ جب ان جہازوں کی سپیڈ دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز سا ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. اور کیونکہ یہ جو بائی پلینز ہوتے ہیں یہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر بھی فلائی کر لیتے ہیں تو جو ریڈار آپریٹر ہوتا ہے اس کے لیے یہ انتہائی زیادہ کنفیوزنگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی بھی فائٹر جیٹ اتنی لو سپیڈ کے اوپر تو فلائی کر ہی نہیں سکتا. پھر اس قسم کے جو بائی پلینز ہوتے ہیں، پروپیلر ڈریون جہاز ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہیٹ سگنیچر بھی نہیں ہوتا. آپ ان کو کسی بھی IRST کے ذریعے سے بھی پکڑ نہیں سکتے. تو نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں انٹرڈکٹ کرنے کے لیے اپنی اسپیشل فورسز کو ساؤتھ کوریا میں اتارنے کے لیے اس طرح کے لو فلائنگ اور لو سپیڈ والے جہاز استعمال کرتا ہے. اور یہی چیز اب یوکرین جو ہے وہ رشیا کے اندر استعمال کر رہا ہے. یہ جو تھرسٹ ویکٹرنگ جہاز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی اگر آپ تھرسٹ ویکٹرنگ استعمال کریں تو یہ اس طرح کے منوورز بھی پرفارم کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا کے اندر بالکل سٹل ہو جائیں. آپ نے کئی دفعہ Su-30 کے اس طرح کے منوورز دیکھے ہیں یا Su-35 کے اس طرح کے منوورز دیکھے ہیں کہ وہ بالکل ہوا کے اندر سٹل ہو جاتے ہیں. تو ریڈار آپریٹر جو ان کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ان کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی زیادہ کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ کوئی فائٹر جیٹ اس طرح سے کس طرح سے جو ہے وہ بالکل ہوا میں سٹل ہو جاتا ہے. اس کی نظر میں تو ایک فائٹر جیٹ تیزی سے موو کرنے والا آبجیکٹ ہے، تو اگر ایک فائٹر جیٹ ہی ہوا کے اندر سٹل ہو جائے گا تو ریڈار جو اس کو سکین کر رہا ہے اس کا آپریٹر اس کو کس طرح سے پرسیو کرے گا، تو وہ وہاں پہ جا کے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہی چیز جو ہے اس کو اب یوکرینینز استعمال کر رہے ہیں. تو جو روسٹیک کمپنی کے CEO ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم اپنے S-400 میزائل سسٹم کے ریڈار میں کچھ اس طرح سے بھی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں کہ یہ S-400 میزائل سسٹم کے ریڈارز لو فلائنگ آبجیکٹس اور سلو موونگ آبجیکٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ریڈار کرو کو، کیونکہ دیکھیں جنگ میں آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، کیونکہ ایڈورسری کی جو چال ہوتی ہے وہ آپ کو جنگ سے پہلے تو معلوم نہیں ہوتی، جنگ کے اندر آپ سیکھتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے کرو کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا S-400 میزائل سسٹم کا ریڈار کوئی لو فلائنگ اور سلو موونگ آبجیکٹ ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، بلکہ اس کو آپ نے ایک تھریٹ کے حوالے سے ہی لینا ہے. تو یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں نا یہ بالکل دو اینڈز کے اوپر ورک کر رہے ہیں. ایک طرف ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ہائپرسونک وہیکلز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے جن کی سپیڈ 9 میک سے لے کے 15-16 میک تک چلی جاتی ہے. دوسری طرف ان ریڈار سسٹمز کو انتہائی لو سپیڈ والے جہازوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ جو ریڈار سسٹمز تیار کیے گئے تھے یہ نہ تو ہائپرسونک سپیڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے اور نہ ہی یہ انتہائی لو سپیڈ والے جہازوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے. بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ S-400 میزائل سسٹمز وغیرہ ڈیٹیکٹ یہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ان کی ٹریننگ، ان کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ فائٹر جیٹس کو سکین کرنے، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے، ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. مختلف قسم کے میزائل جن کے اندر کروز میزائل شامل ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں. لیکن اب وارفیئر جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے. ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ ہائپرسونک سپیڈز آ رہی ہیں اور دوسری طرف آپ کے پاس انتہائی لو سپیڈ والے جہاز آ رہے ہیں. تو ان کے لیے اب ان ریڈارز کے اندر چینجز کرنا پڑیں گی، اپنے کرو کو ٹرین کرنا پڑے گا. تو دوستو یہ تھی ایک ویڈیو، یہ تھی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.